مگر سن لو، مٹ گئے مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ دیکھو یہ تقویۃ الایمان صفحہ 30۔ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ کہہ دیجئے معاذ اللہ، سارے لوگ بولے معاذ اللہ۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ عبارت سنائی تھی، بولو سنائی تھی، ارے بولیے سنائی تھی۔ وہابیوں نے لکھا کہ اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اولیاء جنتی، انبیاء جنتی، شیطان جہنمی، بھوت جہنمی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ وہابیوں کی کتاب، دیوبندیوں کی کتاب، ندویوں کی کتاب، طاہر گیاوی کی کتاب کہتی ہے اولیاء انبیاء شیطان بھوت میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اب ایک طرف خدا کی کتاب، دوسری طرف وہابیوں کی کتاب۔ اب بولو اے مبارک پور کے مسلمانوں، یہ تقویۃ الایمان قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو؟ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں؟ اپنے نبی کی شفاعت چاہتے ہیں؟ تو اب ایک بات بتائیے، ان وہابیوں نے آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا، ہاتھ اٹھائے رہیے، شیطان بھوت کی طرح لکھا۔ اب ان وہابیوں سے سلام کرنا چاہیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، ان کے یہاں شادی بیاہ کرنا چاہیے، ان کے یہاں رشتہ ناتا قائم کرنا چاہیے، ان کو اپنی شادی بیاہ میں دعوت کھلانی چاہیے۔ اگر نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا ہے، نبی کو زندہ مانتے ہو، تو ان باوقار علماء کو گواہ بنا کر وعدہ کرو وہابیوں نے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا ہے، وہابی سے سلام نہیں کریں گے، وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، وہابی کے یہاں شادی بیاہ نہیں کریں گے۔ مبارک پور والوں، جب میں نے تقریر میں یہ عبارت پڑھی تھی، سنایا تھا، تو اگر جواب دینے کے لیے گیا کہ نجس آیا تھا، اگر گوبر کو حلوہ کہہ دیا جائے تو کیا حلوہ بن جائے گا؟ نجس کو طاہر کہہ دیا جائے تو کیا طاہر ہو جائے گا؟ تو جب جواب دینے آیا تھا تو اگر نطفے میں فرق نہیں تھا تو اسے کہنا چاہیے ہاں ڈنکے کی چوٹ پر ہم نبی کو معاذ اللہ شیطان بھوت کی طرح مانتے ہیں، مگر جانتا تھا اگر کہہ دیا تو مبارک پور سے واپس جانا نصیب نہ ہوگا، کھوپڑی پہ ایک بال سلامت نہیں رہے گا، اس لیے عافیت اسی میں جانی کہ ادھر ادھر کی بکتے رہو اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے نذرانہ لے کر واپس چلے جاؤ، مگر اس عبارت کو ہاتھ نہ لگانا۔ میرا سوال اب بھی باقی ہے، اے مبارک پور کے وہابیوں دیوبندیوں، آپ پوچھو طاہر گئے سے کہ کیا نبی کے بارے میں جو عقیدہ کتاب میں لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ کیا نبی کو شیطان بھوت کی طرح ماننا چاہیے؟ اگر ماننا چاہیے تو اعلان کرو ہم نبی کو شیطان بھوت کی طرح مانتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے ہو تو تقریر بعد میں کرانا، طاہر کو بعد میں بلانا، پہلے تقویۃ الایمان کو مبارک پور کے چوراہے پہ رکھ کے آگ لگاؤ، وہاں بھی ایسے توبہ کرو اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجاتا لے والا۔ جواب دینے آئے ہو؟ جواب ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب قبلہ نے دیا، کہہ دو سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر ادھر کی پھکڑ بازی جواب نہیں ہوتی۔ چیلنج مناظرہ کیا اشرفیہ والوں کو، ارے اشرفیہ والوں سے کیا مناظرہ کرو گے؟ یہ ان کے دربار سے فیض حاصل کرنے والا ایک بے علم ہے، مگر ابھی جھارکھنڈ میں
یہاں کہا تقریر میں کہ میرے جھارکھنڈ میں پیر صاحب آتے، اور شاید ہی کوئی ہفتہ بچتا ہو کہ جس میں جھارکھنڈ میں میری تقریر نہ ہوتی ہو۔ الحمدللہ جھارکھنڈ کے بیشتر شہروں میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں میں نے تقریر کی۔ ہتگڈا نام کی ایک جگہ ہے، ابھی چند ہی دنوں پہلے تقریر کر کے آیا، بہت تل ملائے سارے وہاں طاہر کے چیلے، اور اس کے بعد جا کے کہا حضرت عبد المصطفیٰ آیا تھا، عیسیٰ عیسیٰ کہہ کے گیا ہے، ہم نے چیلنج مناظرہ کر دیا، اب آپ تاریخ بتائیے۔ وہ لوگ مناظرے کے لیے تیار ہیں، تو جواب دیا، خود بتایا وہاں کے لوگوں نے، کہا میں تقریر کرنے تو جاؤں گا مگر مناظرہ کرنے نہیں جاؤں گا۔ کیوں مناظرہ کرنے نہیں جاؤ گے؟ اس لیے کہ یہاں تو ہم نے جو جو سوالات کی یہ سب ہاتھ نہیں لگائے، اگر ایک آدھ میں ہاتھ لگایا تو ڈنڈی مار دیا۔ کیسے ڈنڈی مارا ابھی انشاءاللہ میں ثابت کروں گا، اور دن کے دوپہر کے طریقے سے اجاگر ہو جائے گا۔ ایک آدمی اس نے ہاتھ لگایا تو وہاں بھی بجائے پوری بات کہنے کے ادھوری بات کہی اور ڈنڈی مار دیا، اور آپ سب انشاءاللہ یقین کرو گے کہ واقعی ڈنڈی مار کے گیا ہے، جواب کسی بات کا نہیں دیا۔ جواب دے دیا، وہ بیچارے منہ لٹکا کے چلے آئے۔ سنیوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا بتائیں، ہمارے مولانا نے دھوکہ دے دیا، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تقریر کرنے چلیں گے، نذرانہ لینے چلیں گے، مگر مناظرہ کرنے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جب میدان مناظرہ میں آئیں گے تو وہاں تو ایسا ہوگا نہیں کہ ادھر ادھر کی ہانک کے چلے جاؤ، وہاں تو پوچھا جائے گا بتاؤ اشرف علی تھانوی جب لکھا بعد علم غیب کتے سور چوپائے کو حاصل ہے معاذ اللہ، اور تم کہتے ہو یہ علم غیب کی قسمیں ثابت کرنا یہ خان صاحب کا طریقہ ہے، تو بتاؤ اشرف علی نے کیسے لکھ دیا؟ تو وہاں کوئی جواب نہ ہوگا۔ بولو جواب ہوگا؟ اب آپ اجازت دو تو میں دوسری عبارت سناؤں جو میں نے اس دن سنائی تھی۔ بولیے سناؤں؟ آپ سنتے جائیے اور یاد کرتے جائیے کہ اس نے میرے کتنے عبارتیں سنائی تھی، سوالات کیے تھے، مگر ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ یہی تقویۃ الایمان صفحہ 41 اسماعیل دہلوی لکھتا، ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ کہہ دیجئے معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ حضرات میں نے یہ عبارت سنائی تھی، اب طاہر صاحب کے اگر کچھ دیانت داری تھی تو کہتے کہ ہاں ہم نبی کو معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل مانتے، مگر ایسا انہوں نے نہیں کہا۔ اور اگر یہ نہیں کہا تو اگر ان کو یہ خیال تھا کہ میں نے عبارت غلط سنائی تو یہی کہتے مبارک پور میں کہ عبد المصطفیٰ غلط بیان کر گیا، ایسا ہماری کسی کتاب میں نہیں لکھا، مگر یہ بھی انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اب آپ سے جب ہم نے پوچھا کہ نبی کے بارے میں تمہارے ملا نے چمار سے زیادہ دلیل لکھا ہے تو اس کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا ہے؟ یہ میرا سوال آج بھی باقی ہے۔ آپ یا تو کہیے ہم نبی کو چمار سے زیادہ دلیل مانتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو تقویۃ الایمان میں آگ لگائیے، وہابیت سے توبہ کیجیے، اور حضور حافظ ملت کی چوکٹ پکڑ کے کہیے میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والی۔ حضرات دیکھیے اسی تقویۃ الایمان کی ایک عبارت اور میں نے سنائی تھی کہ یہ وہابی لکھتا سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرے ناچیر سے بھی کمتر ہیں۔ کہیے معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ